سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ سینئر موسٹ جج ہونے کے باوجود اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن پائے تو اس کی ذمہ دار حکومت نہیں بلکہ تحریک انصاف ہے جو آخری لمحے میں ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ حامد میر سینئر صحافی نصرت جاوید کی جانب سے کیا جانے والا یہ دعویٰ دہراتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی پیپلز پارٹی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوانا چاہتی تھی، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ سے اس کی عددی پوزیشن کمزور ہو گئی، لہٰذا اس نے نون لیگ کو ناراض کرنے کی بجائے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے 29ویں ترمیم کے بعد بھی منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنوانا ہوتا تو پھر بلاول بھٹو یہ کہتے ہوئے اتنی تک و دو کیوں کرتے کہ منصور شاہ عمران دار جج کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ روزنامہ جنگ میں اپنی تازہ تحریر میں حامد میر بتاتے ہیں کہ شروع میں جسٹس منصور علی شاہ کو فائز عیسیٰ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر وہ قاضی صاحب کے مخالف گروپ میں چلے گئے۔ منصور علی شاہ سینئر ترین جج تھے، قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہیں چیف جسٹس بننا تھا، لیکن میری رائے میں ان کا چیف جسٹس بننے کا راستہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں بلکہ تحریک انصاف نے روکا۔ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے کو مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے تبدیل کرایا۔ تحریک انصاف نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی پر بھی راضی ہو گئی۔ آخری وقت میں تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کی تو مخالفت کر دی، لیکن وہ چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت پر راضی ہو گئی۔ حامد میر سینئر صحافی نصرت جاوید کی جانب سے کیا جانے والا دعویٰ دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کا خیال تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 7 یا 8 ووٹوں سے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوا لیں گی، لیکن آخری وقت پر تحریک انصاف نے کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ تحریک انصاف کمیٹی سے نکل گئی ہے اور اس کے ووٹ کم پڑ گئے ہیں تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر اتفاق کر لیا۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار اس دعوے کی لاجک پر سوال اٹھاتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے اتنی تک و دو کرنے کے بعد منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوانے کی کوشش کیوں کرتی، جبکہ خود بلاول بھٹو بھی ان کے حق میں نہیں تھے۔ بقول حامد میر، جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس بننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نئے چیف جسٹس آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے مقدمے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا موقف پسند نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، کیونکہ اس نے الیکشن 2024 میں کوئی بھی ایک امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ یحییٰ آفریدی نے تحریک انصاف کے 103 کارکنوں اور رہنماؤں پر 9 مئی 2023 کے واقعات میں آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی مخالفت کی تھی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کے ساتھ ہی نواز شریف بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ ان کی بیرون ملک روانگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف جلد واپس آ جائیں گے اور 27ویں آئینی ترمیم وہ خود نواز شریف کے بغیر بھی منظور کرا سکتے ہیں، لیکن بقول حامد میر معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق بلاول بھٹو نے بتا دیا ہے کہ 26ویں ترمیم فائز عیسیٰ کی وجہ سے منظور ہوئی، لیکن اب 27ویں ترمیم کے لیے نئے چیف جسٹس کی سیاسی خدمات میسر نہیں ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اگر 26ویں ترمیم فائز عیسیٰ کی مدد سے منظور ہوئی تو کیا وہ جسٹس منصور علی شاہ کو اپنی جگہ چیف جسٹس بنوانا چاہتے تھے؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک کر جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہی چیف جسٹس بنوانا چاہتے تھے اور دونوں حکومتی اتحادی اپنے منصوبے میں کامیاب رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔